الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه السلام. عجب نہیں کہ بدل دے اسے نگاہ تیری، عجب نہیں کہ بدل دے اسے نگاہ تیری، بلا رہی ہے تجھے ممکنات کی دنیا. برادران اسلام اور محترم سامعین کرام، میں اس پرنور اور متبرک محفل میں متبرک کتاب قرآن کریم کی عظمت اور فضیلت پہ روشنی ڈالنے کی جسارت کر رہا ہوں. میں اس سر چشمے رشد و ہدایت اور منبع حکمت و شریعت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب کائنات نے لی ہے. ارشاد سبحانی ہے: انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ترجمہ: ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے. اللہ ہمیں احکام قرآن میں عظیم معرفت عطا فرمائے. آمین. جب اہل مکہ نے قرآن کریم کو کلام اللہ کے خطاب سے نہیں نوازا اور معجزہ ہونے کا انکار کیا، اس کتاب کا انکار کیا جس کے بارے میں ارشاد ربانی ہے: لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، تو رب کائنات نے تمام فصحاء عرب اور خلفائے عرب سے تحدی اور چیلنج کیا کہ تم ایک دو نہیں بلکہ بہت سارے مل کر بھی قرآن کریم کی جیسی ایک چھوٹی سی آیت نہیں لا سکتے. اگر تم اپنے قول میں صادق ہو تو لا کر دکھاؤ. قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے: وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تم لوگ اس چیز میں شک کرتے ہو جو ہم اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، تو تم اس کے جیسی ایک چھوٹی سی سورت پیش کر دو. فصحاء عرب نے لاکھ کوششیں کی، آخر میں اس کا اظہار کیا. جب امرؤ القیس جو عربی کے بہت بڑے شاعر تھے، انہوں نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی سورت باب کعبہ پر دیکھا تو پکار اٹھا: خدا کی قسم، یہ کلام کسی بشر کا کلام نہیں. شہدائیان اسلام، آئیے میں آپ حضرات کو عظمت قرآن سناتا ہوں. جب کسی آدمی کے بارے میں یہ اندازہ لگانا چاہے کہ یہ عاصی ہے، یہ بدبخت، یہ کاذب ہے یا صادق، تو اس کے متعلقین پر نظر ڈالیں. اگر وہ صحیح ہے تو وہ شخص بھی صحیح، اگر اس کے متعلقین بد ہے تو وہ شخص بھی بد. اگر جب ایسے ہی قرآن کریم کی فضیلت پر نظر ڈالے، اگر قرآن کریم کی رفعت پر نظر ڈالے، اگر قرآن کریم کی عظمت پر نظر ڈالے، اگر قرآن کریم کی عظیمت پر نظر ڈالے، اگر قرآن کریم کی رحمت پر نظر ڈالے، تو اس سے پہلے قرآن کریم کے متعلقین پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں قرآن کریم کا سب سے پہلا تعلق نظر آتا ہے رب کائنات جو مصدر قرآن ہے، جو خالق جہاں ہے، جو مالک و رحمان ہے، صاحب ایمان فرمان مہربان ہے. یہی ہمارا ایمان ہے. جو اس کا منکر ہے وہ شیطان ہے. کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. لہذا پتہ چلا کہ قرآن کریم سب سے اعلیٰ ہے، قرآن کریم سب سے اعلیٰ مرفع ہے، قرآن کریم کی دوسری کتابوں پر فضیلت حاصل ہے. آئیے اور آگے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں قرآن کریم کا دوسرا تعلق نظر آتا ہے. لوح محفوظ جو ایک تختی ہے جو عرش کے اوپر ہے. غور کریے
فرشتہ کا مانا ہوا وہاں پر معتبر کہا. اس فرشتہ کی فضیلت میں کوئی شک کر سکتا ہے جس کو قرآن نے عزت والا قرار دیا, جس کو قرآن نے قوت والا قرار دیا, جس کو قرآن نے خدا کے پاس درجہ پانے والا قرار دیا, جس کو قرآن نے بے کرامات قرار دیا. قرآن کریم کا یہ تعلق عظیم وفا ہے جس سے قرآن کریم کی عظمت و فضیلت و رفعت روز روشن کی طرح گیا ہے. قرآن کریم کا 5واں تعلق ہے مکہ و مدینہ. یہ زمین کا وہ حصہ ہے جہاں سے زمین کی ابتدا ہوئی, جو زمین تمام زمینوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے, جس جگہ جنگ و جدال کرنا یہ حرام ہے. یہ جگہ دارالامن ہے. قرآن کریم کا 6واں تعلق ہے قلب ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. وہ قلب جس کو آپ نے زمزم سے 4 مرتبہ دھویا گیا, زمزم سے جس کو بچپن میں دھویا گیا, زمزم سے جس کو 30 سال کی عمر میں دھویا گیا, زمزم سے جس کو غار حرا میں دھویا گیا, زمزم سے جس کو معراج کے وقت دھویا گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قرآن کریم کا ایک تعلق با عظمت و با عزت ہے. اس لیے قرآن کریم کی عظمت و فوقیت و عزت رحمت اظہر من الشمس ہوتی ہے. قرآن کریم کا ایک تعلق امت محمدیہ سے ہے جسے امت خیر کہا گیا. قرآن کریم کے اندر کوئی ایسا تعلق نہیں جس میں تھوڑی سی بھی قدرت ہو. برادران عزیز,